آج ہم ملک کے ایسے جینیون مسئلے پہ بات کریں گے جس سے 6 کروڑ عوام کا افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ کسی نیوز چینل پر کوئی کوریج نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں، نہ ہی اس سے کوئی ریٹنگ آئے گی۔ بات کر رہے ہیں انڈس ریور پر مزید 6 کینال بنانے کی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر تفصیل بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ریسنٹلی پاکستان گرین انیشیٹو کے نام سے 211 ارب روپے کا ایک بل منظور ہوا، جس کے مطابق 6 کینالز انڈس ریور پر بنے گی اور چولستان ڈیزرٹ کو جا کے فارمنگ کرے گی، جس سے حکومت کمائے گی۔ پروگرام تو کچھ اس طرح سے تھا، لیکن اب آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق 6 کروڑ سندھ کی عوام کو افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے، اور اس سے irreversible انوائرمنٹل ڈیمیج پیدا ہوگا۔ پانی کا یہ مسئلہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد شروع ہوا، اور یہ چلتا آ رہا ہے تب سے۔ 1991 میں چاروں پروونسز کے منسٹر بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجتاً ایک اکورڈ سائن ہوتا ہے واٹر اکورڈ کے نام سے، جس کے مطابق 48 ایم اے ایف ملین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کو دیا جائے گا، 55 ایم اے ایف پانی پنجاب کو دیا جائے گا، اور اسی طرح سے اور پروونسز کو۔ اچھا، اس سے پہلے 1975 تک کچھ ایکسپرٹ کے مطابق 75% پانی سندھ کو دیا جاتا تھا، لیکن اس اکورڈ کے بعد 48 تک پہنچ گیا، اور اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ اور اس اکورڈ کے ساتھ ارسا نام کی تنظیم بنائی گئی تھی، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ انشور کرے کہ پانی فیئرلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق 45% اینیول واٹر شارٹیج ہو رہی ہے سندھ میں، اور سندھ کی ایگریکلچر لینڈ 80% اس پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ مزید یہ کہ 32% سندھ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اگر 6 کینال بنتے ہیں تو اس سے ایگریکلچر سیکٹر افیکٹ ہوگا، اور اس سے انڈائریکٹلی ملک کی جی ڈی پی پہ اثر پڑے گا۔ ہم ان کے سلوشن کی طرف آتے ہیں، ان کے حل کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو 1991 کا جو اکورڈ سائن ہوا تھا اس پہ عمل کیا جائے، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اوورآل اگر ملک میں دیکھیں تو ملک میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک میں 94% جو پانی ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کو جاتا ہے، جو کہ بعد میں ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اور ملک کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ کم پانی کے استعمال سے زیادہ ایگریکلچر پروڈیوس کر سکیں۔ تو اگر ہم ایسی ٹیکنالوجی ملک میں لائیں جسے کم پانی کے استعمال سے ہم زیادہ ایگریکلچر پروڈیوس کر سکیں، تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس بارشوں کا پانی اور ایسا پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کو سٹور کرنے کے لیے ڈیمز کی بھی کمی ہے۔ اگر ملک ڈیم بنانے پہ فوکس کرے تو پانی زیادہ سے زیادہ سٹور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے، تو ایک دن آپ کسی کار سروس والے دکان پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی کس شدت سے ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ہم ابھی پانی کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہمارے آنے والا مستقبل خطرے میں ہو جائے گا۔ یہ ایک ایمرجنسی الارم ہے ہمارے ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور جس طرح سے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، مستقبل میں پانی کی وجہ سے دنیا میں جنگیں ہو سکتی ہیں۔ تو پانی کو محفوظ رکھیں اور مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ملک میں 25 کروڑ عوام ہے، اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فرد روز صرف ایک پانی کی بالٹی استعمال کرتا ہے، تو ایک دن میں 25 کروڑ پانی کی بالٹیاں خالی ہوتی ہیں۔ کتنی قلت سے پانی کا استعمال ہو رہا ہے ملک میں، اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پانی کو کم سے کم استعمال کریں کہ آنے والی ہماری جنریشن کے لیے آپ باعث خیر کا سبب بن سکیں۔